اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہیں اور بادشاہ بھی حسین ہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، یعنی دین کون ہے؟ حسین ہے۔ خواجہ اجمیر نے تو اتنی بڑی بات فرما دی، دین کون ہے؟ حسین ہیں، دین پناہ است حسین، اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ اگر امام حسین نہ جاتے کربلا میں تو ہمارے پاس آج دین نہ ہوتا، پھر وہی بنو امیہ والا اسلام آج چل رہا ہوتا، جس کے آج بھی کچھ پیروکار وہ جو ہے نا مولا امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں کو آج بھی غلط کہنے والے، وہ بنو امیہ کا اسلام کچھ لوگ ہیں جو اس طریقے سے کہتے ہیں۔ آج اسی کا راج ہوتا، پھر یا حسین کہنے والا کوئی نہ ہوتا، پھر صلاۃ و سلام پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ تو امام حسین کی مہربانی ہے کہ جنہوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اپنا سر دے دیا۔ خواجہ اجمیر فرماتے ہیں سرداد نداد دست در دست یزید، کہ مولا امام حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ دیتے بھی کیسے؟ خون رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو گھٹی مبارک دی تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس آپ کے منہ میں دی، یہ آپ کی گھٹی مبارک، اور رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امام حسین کے کاندھے کیے سے اوپر ادھر گردن کی طرف بوسہ لیا کرتے، سرکار ادھر بوسہ لیا کرتے، اور امام حسن پاک کے جب بوسہ لیتے تو لبوں پر لیا کرتے، اور ان کی شہادت کا مقصد یہی ہوا، ان کو لبوں پر وجہ یہی بنی کہ لبوں یعنی ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کو اسی گردن پر تلوار چلا کر شہید کیا گیا۔ کربلا کا سب سے بڑا مقصد نماز اور قرآن ہے، کہ آج ہم کتنا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ نماز پڑھی نہیں، قرآن پڑھا نہیں، بس جی حلیم کے گھوٹے لگا دیے تو ہم یا حسین ہو گئے، ہم جنتی ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کہیں نہیں ہے۔ ہم نے کربلا کا اصل مقصد تو ابھی سمجھا ہی نہیں۔ اصل مقصد کربلا کا نماز اور قرآن ہے، کہ ہم نماز کتنا پڑھتے ہیں، ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، قرآن سے دل لگائیے کہ جو حضرت امام علی مقام کے شہید ہونے کے بعد بھی ان کی زبان اقدس پہ جاری رہا، یہ ہے کربلا کا پیغام۔ اور جو تلواروں کے سائے میں مولا امام حسین نے ادا کی نماز، یہ ہے کربلا کا مقصد۔ مقصد کربلا کیا ہے؟ اب نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، نماز تو دوسری طرف میں جو تھے یزید کے پیروکار اور یزید والے لوگ وہ بھی پڑھتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ قرآن کے حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ مفتی بہت تھے جنہوں نے فتوے دیے تھے کہ قتل حسین جائز ہے، کیونکہ یہ بغاوت کر رہے ہیں، یہ باغی ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام پر باغی ہونے کا انہوں نے جھوٹا الزام لگایا، خدا تعالیٰ برباد کیا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جھوٹے الزام لگائے۔ آج آپ دیکھ لیں، میرے امام حسین علیہ السلام کی اولاد پاک، حضور کی آل پاک، ہمیں جس خطے میں بھی جائیں ہمیں سید نظر آ جائیں گے، ہمیں سید ملیں گے۔ یہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو عطا کیا کثرت، کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس کیا کیجئے؟ فصلی لربک وانحر، بے شک آپ نماز پڑھیے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی دیجیے۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ کون ہوگا؟ لاوارث ہوگا، وہ بے اولاد ہوگا۔ آج کوئی شخص یہ بتا دے آپ لوگوں میں سے ہی کہ ہم نے ایک شخص بھی ایسا دیکھا ہے کہ جس نے کہا ہو کہ میں یزید کی اولاد سے ہوں؟ کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو فرما دیا ان شانیک
هو الابتر، کہ آپ جو بھی رسول پاک کا دشمن ہوگا، رسول پاک کی اولاد کا آل کا دشمن ہوگا، وہ لاوارث ہو کر مرے گا۔ جس کے دل میں بھی ان کے لیے بغض ہوگا وہ لاوارث ہو کر مریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت فرماتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے ایک سید زادے امام زین العابدین جو کربلا کے بعد ظاہری حیات میں تھے، ان سے آج نسل پاک سرکار دو عالم کی اور اماں خدیجہ کی اولاد ان سے چلتی ہوئی آج تک آ رہی ہے، اور وہ سید ہمیں ہر جگہ ملتے ہیں۔ اور یزید کے تو کتنے بیٹے تھے، کتنے بیٹے تھے، کتنی بیویاں تھیں، اس کے باوجود بھی آج اس کا نام و نشان نہیں ہے اس کی اولاد کا۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں یزید کی اولاد ہوں۔ یہی ہے نا، ان نشانیہ کا ہو الابتر، میرے رب کا وعدہ بے شک سچا ہے۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا 100% درست ہے، اور جو شخص اس میں کمی بیشی کرے یا کسی بھی زبر زیر کا انکار کرے تو وہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ذرا بھی چون چنا کی گنجائش نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہم نے سورۃ المومنون سے مومن بننے اور مقصد کربلا کو بیان کیا، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پڑھ کر سمجھ کر اللہ رب العالمین ہمیں بھی سچا پکا مومن بنائے، اور حضرت امام علی مقام کی جو محبت ہے وہ اپنے دلوں میں بسائے رکھنے کی سعادت دے، اور دنیا سے ہمارا جو وقت رخصت ہو وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اور رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب کی محبت کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔